اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے، کریم فرمانے لگے عائشہ ایک بات بتاؤں تمہیں؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو کریم فرمانے لگے عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے۔ کہتے میں نے جلدی سے عرض کی حضور میں اور آپ سے ناراض، تو فرمایا بتاؤں پھر؟ حضور بتائیے۔ فرمایا عائشہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب ہوتی ہو نا مجھ سے راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم۔ پھر حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں تمہیں بتا نہیں سکتی لوگوں میرے دل کا عالم کیا تھا یہ بات سن کے۔ یا رسول اللہ آپ لفظوں سے احساس کا پتہ کر لیتے ہیں، کوئی سوچ کیا رہا؟ یہاں تو گھر والے پورا احتجاج کریں۔ میں ایک دفعہ کہیں کھانے کے لیے گیا تھا تو میں نے کہہ دیا کھانا بڑا اچھا پکا ہے۔ ایک آدھ اور بزرگ سے بھی میں نے وہ بات سنی تھی، پھر وہ پریکٹیکلی میرے ساتھ ہوں، میں کھانا بڑا اچھا ہے جی۔ تھوڑی دیر کے بعد نا گھر کے اندر سے رونے کی آواز آنے لگی۔ تو مناسب تو نہیں ہوتا کسی کے گھر کے مسئلے میں ایسی بات پوچھنا، لیکن وہ جب ماحول زیادہ ہی بڑا تو میں نے میزبان سے کہا کہ خیر تو ہے گھر میں سب ٹھیک ہے؟ تو کہنے لگے آپ کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہنے لگے آپ نے بڑی تعریف کی ہے نا، کھانا بڑا اچھا پکا ہے۔ تو میری بیوی ہے تو عزیزوں میں سے، پر وہ گھر غریب ہے۔ اس نے کہا 14-15 سال ہو گئے اس گھر میں کھانا پکاتے، آج تک نہیں کسی نے کہا اچھا پکا ہے۔ میں غریب کی بیٹی ہوں، آج وہ تعریف سنی ہے تو دل کسی اور طرف ہی چلا گیا ہے۔ اتنا بھی احساس نہیں جو صبح سے گرمی میں کھڑے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا تھا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے، کبھی عیب تو ہنڈیا پھینک دیتا۔ آنا گرمی میں تو بھی کھڑا ہونا، جہاں اماں کھڑی ہے، بیوی کھڑی ہے، بہنیں کھڑی ہیں، کھڑا ہونا 10 منٹ تو بھی۔ احساس ہی نہیں، صرف اپنا ہی پتہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ یہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے۔ یہ طریقے اپناؤ زندگی میں، 4 5 8 چیزوں کو فقط سنت نہ سمجھو، یہ وسعت ہے حضور کے اسوہ نور میں۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی، کریم فرمانے لگے تم قسم اٹھاتے حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں۔ جناب عائشہ کہتی ہیں بس دل مچل گیا، کیفیت اور کی اور ہو گئی۔ میں نے کہا حضور پھر مجھے قسم ہو محمد عربی کے رب کی، میرے لبوں سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ میرے عزیز کچھ باتیں آپ سے میں نے عرض کی، میں اپنی گفتگو کو بھی دیکھتا ہے جو بڑے مالدار ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہے جو بیچارے ایک وقت کھاتے ہیں اور دوسرے وقت کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں وہ صحت مند، توانا، خوبرو لوگوں کو بھی دیکھتا ہے، اور بیمار اور کمزور، ضعیف اور ناتواں لوگوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اس کے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے پریشان، تکلیف میں گھٹے سے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے ماحول سے بھی سیکھتا ہے، معاشرے سے بھی سیکھتا ہے، اور پھر جب وہ لوگوں کے قریب جاتا ہے اور اپنے گھر سے اٹھ کر وہ لوگوں سے ملاقات کرتا ہے تو مختلف قسم کے مشورے، مختلف قسم کی آراء اور مختلف قسم کے مشیر اسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے ماحول میں انسان کی سوچیں پنپتی ہیں اور اسے بالیدگی کا موقع ملتا ہے، وہ باشعور ہونے لگتا ہے۔ پھر وہ کسی ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے، بعض اوقات کسی مالدار کی طرف دیکھ کر پوری طرح رک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ نہیں میں پیسہ ہی کماؤں گا تو پھر ہی ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کسی مشہور آدمی کو خوش قسمت سمجھ لیتا ہے اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنے بھی جتن کیے جائیں کسی بھی طریقے سے شہرت حاصل کی جائے۔ وہ اس طرح کر کے ہماری ملت کے جوان بھی، ہمارے لوگ بھی، پھر میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اگرچہ بہت بڑے کسی ادارے سے پڑھے ہوئے تھے اور مالدار تھے اور وزادار تھے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں آ کر یہاں پہنچ کر مجھے خدمت کا کام کرنا چاہیے، آئے
अच्छी नीयतों के साथ आए होंगे, कोई उनके पीछे नेक मकासद ही होंगे, लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तानी सियासत का माहौल देखा ना, तो फिर ना डिग्रियां ना तालीम कुछ भी नहीं, वो जिस तरह का माहौल था उसी तरह के बन गए, रवायती हो गए। किसी न किसी के पीछे यूं ही लोग लग जाते हैं और तर्ज जिंदगी इख्तियार करते हैं। हमें लगना होता है किसी न किसी के पीछे, हम पैरवी करते हैं लोगों की, लोगों को देखते हैं, उस हिसाब से हम अपने आप को मुरत्तब करते हैं। फिर मेरे भाइयों, एक मसला और भी होता है, इंसानों में सिर्फ खूबियां नहीं होती, आम इंसानों में बशरी कमजोरियां भी होती हैं। हम बाज़ औक़ात किसी के पीछे चलते हैं तो ओहो तारीफों के पुल बांधते हैं, मोहब्बतों और अकीदतों का लंबा चौड़ा इजहार करते हैं, फिर थोड़ा सा टाइम गुजरता है और थोड़ा सा कुर्ब मिलता है तो फिर हमें उस बंदे में खामियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं। कोरे वर्क किताब नहीं हुंदे, पत्थर दिल गुलाब नहीं हुंदे, सजना पहलों ही सोच के लाई फिर यारा नाल हिसाब नहीं हुंदे। सोचते नहीं, समझते नहीं, गौर नहीं करते, जज्बाती फैसले करते हैं, माहौल जज्बाती है। या आप देखें ना, मैं किसी जगह पे पहुंचता हूं तो रुकना, बैठना, चलना फिरना दोस्त मुश्किल कर देते हैं। 1 मिनट के लिए कहीं कैमरा बंद नहीं होता। आप बड़े थके हुए भी हों तो आप सही करके कहीं बैठ नहीं सकते, क्योंकि आपके चारों जानिब तो कैमरा चल रहा है, कैसे बैठे। नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूना है।